آج ہم غسل کے طریقے کو بتانا چاہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ دین اسلام ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے، جو کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں محفوظ ہے۔ آئیے سب سے پہلے غسل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے ایسے مسائل پوچھنے سے کتراتے ہیں، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی معلومات کے متعلق پوچھنا ضروری ہے، ورنہ غلطی پر غلطی ہوتی رہے گی اور گناہ لازم ہوگا۔ پہلے معلوم کریں کہ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے غسل کرنا لازم ہے، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ نمبر 2، جب آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 3، احتلام ہو تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 4، جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی کو غسل کرنا ضروری ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 5، جو شخص میت کو نہلائے اسے غسل کرنا چاہیے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 6، احرام باندھتے وقت بھی غسل کرنا ہوگا، یہ حاکم کی روایت ہے۔ نمبر 7، عورت کو ماہواری اور نفاس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے ہم جانیں۔ سب سے پہلے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ بایاں ہاتھ ہرگز پانی میں نہ ڈالیں، بلکہ دائیں ہاتھ کو سب سے پہلے پانی میں ڈالیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر بائیں ہاتھ سے اپنی پرائیویٹ پارٹ کو اور نجاست کو دھوئیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر 2 یا 3 مرتبہ خوب رگڑے اور پھر اسے دھو ڈالے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لیکن آج کل زمین پر رگڑنے کا مسئلہ تو نہیں ہے، البتہ اس کے بجائے صابن سے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لے۔ پھر اسی طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، کلی اور ناک میں پانی ایک چلوئی سے ڈالیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئے اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ پھر انگلیاں پانی سے تر کرے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے، یہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جانے کا یقین ہو جائے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر باقی تمام بدن پر پانی بہائے، پہلے دائیں طرف بہائے پھر بائیں طرف بہائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر دونوں پیر پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، انگلیوں کے خلال کے ساتھ اپنے دائیں پیر کو اور پھر بائیں پیر کو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ بس یہی غسل کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ متفرق مسائل ہیں، یعنی پانی میں فضول خرچی نہ کرے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو صرف 1.25 صاع 4 کلو گرام پانی استعمال کیا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نہاتے وقت مکمل پردہ کرے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگر کوئی بند حمام میں برہنہ نہائے تو جائز تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں پر بھی سطر کو ڈھانپے رکھے۔ فرض غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ناظرین، بس یہی غسل کا طریقہ ہے۔ Ghusl, taking a bath, something which we do every day. But if you think about it, it's a pretty important part of your religion. Because if you are not ritually pure,
you cannot perform some important religious deeds, and how much time and effort you put into learning the correct manner of ghusl, and how consciously and how well you perform the ghusl, shows your concern for the way you stand before Allah. Because al-ghuslu amana bayna al-abdi wa bayna rabbihi. Ghusl is a trust between you and your Rabb. And we really can't emphasize the importance of ghusl enough. Let's begin. There are two kinds of ritual impurities, the minor impurity and the major impurity, which occurs as a result of janaba, haid or nifas. To achieve tahara from the minor impurity, you only need to renew your wudu, ablution, whereas in the case of major impurity, you need to take a ghusl. And ghusl can be taken in two ways. A complete ghusl with all the sunnahs of the Prophet, and a partial or a sufficient ghusl, which means only doing what is obligatory to free yourself from the ritual impurity. So what are these obligatory acts of ghusl? A beforehand niyyah, intention that you are taking this bath to purify yourself from the major ritual impurity. Rinsing your mouth and nose, and letting water run over your entire body at least once. Make sure it reaches every part of it, even your scalp, under the thick hair. If you manage to do this much, then you have purified yourself from the major ritual impurity. As for the complete ghusl, and this is the mustahab one, and it is how the Prophet ﷺ took a bath. And this is how you do it. Begin with an intention to purify yourself from the major impurity. Then say Bismillah. Wash your hands 3 times. Then with your left hand, wash your private parts and anywhere else that is contaminated with traces of impurity. Then make a complete wudu, just as you would for prayers. Then pour water over your head 3 times, rubbing and making sure that it thoroughly reaches your scalp. Some scholars said 3 times means once on the right, next on the left, and then in the center. And then pour water and wash the entire body, beginning with the right side, then the left, while rubbing it with your hands so that you are sure you haven't missed any part. So these are the etiquettes of the complete ghusl. Ghusl essentially means letting water run over every part of your body. So if you are wearing a ring, you should move it. And if it is so tight that the water won't reach the skin underneath, then you have to remove it. Cosmetic items which form a barrier and prevent the water from reaching your skin must also be taken off. In a narration of Maymuna radiallahu ta'ala anha, it is mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam moved away from the spot where he had been taking ghusl, and then he washed his feet. Shaykh Ibn al-Uthaymin rahimahullah explained that what is apparent from the various narrations is that the Prophet washed his feet after ghusl only when there was a need. Like if the floor is made of dirt, and if the feet are not washed, they will remain soiled. So you may want to wash your feet after ghusl if there is a need.